بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی وظائف کے حوالے سے آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے قرآن مقدس کی ایسی بابرکت صورت جس کے اندر اللہ رب العزت نے رزق کے خزانے چھپا کے رکھے ہیں، عزت کے خزانے بھی چھپا کے رکھے ہیں، جس کے پڑھنے والے کو اللہ رب العزت دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ وہ ایسی بابرکت اور چھوٹی سی پیاری صورت ہے جس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارکہ بھی بیان فرمائی ہے، اور ان کے دشمنوں کا جو برا انجام ہے وہ بھی اللہ رب العزت نے اس میں ذکر فرمایا ہے، اور دشمنوں سے حفاظت کے لیے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تسلی دی ہے۔ اور ایسی بابرکت اور مبارک صورت ہے کہ جو کثرت سے اس صورت کا ورد کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو سب سے بڑا انعام یہ عطا فرماتے ہیں کہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دنیا کے اندر بھی خواب کے اندر اس کو زیارت سے مالا مال فرما دیتے ہیں۔ ایسا بابرکت عمل ہے، سینکڑوں لوگوں نے اس پر عمل کیا۔ اللہ نے ان کو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی چند دنوں کے اندر زیارت عطا فرمائی، اور یہ تو بہت بڑا دنیا اور آخرت کا نفع ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت اس صورت کے پڑھنے والے کو رزق حلال کثیر مقدار میں عطا فرماتے ہیں، خیر کثیر عطا فرماتے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر کا جو مطلب ہے وہ یہی ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، کوثر کے ساتھ خیر کثیر عطا فرمائی، اتنی کثیر تعداد میں خیر عطا فرمائی کہ جس کی نہ کوئی حد ہے، نہ کوئی کنارہ ہے، نہ کوئی انتہا ہے۔ ایسی خیر اللہ رب العزت اس پڑھنے والے کو بھی عطا فرماتے ہیں، ایسی برکتیں اس غلام کو بھی عطا فرماتے ہیں جو اپنے پیارے آقا کی غلامی میں رہتے ہوئے اس صورت کا ورد کرتا ہے اور اتنی محبت اور عقیدت کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے پڑھنے والے کے تمام مسائل کو حل فرماتے ہیں، تمام مشکلات کو ختم فرماتے ہیں، مصیبتوں کو دور فرماتے ہیں، رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں، دشمنوں سے حفاظت فرماتے ہیں، ہر شر سے، ہر فتنے سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ کسی بھی قسم کا جان کا دشمن ہو، مال کا ہو، عزت آبرو کا ہو، آپ کے کسی بھی طرح کے کسی بھی مسائل کے اوپر آپ کے اوپر وہ سختی کر رہا ہو، آپ کو تنگ کر رہا ہو، اللہ رب العزت ہر قسم کے دشمن کو آپ سے دور کر دیں گے اور دشمنوں سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ بہت ہی مبارک صورت ہے، بہت ہی مجرب عمل ہے، اور بڑا ہی مختصر اور آسان سا ہے۔ صرف 3 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد اول آخر درود ابراہیمی آپ نے 7 بار پڑھنا ہے، اور 700 بار آپ نے سورۃ کوثر کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، بعض احباب بہت میسج کر کے پوچھتے ہیں کہ جی بسم اللہ ساتھ پڑھنی ہے۔ کسی بھی سورت کی ابتدا میں بسم اللہ لازمی ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ اگر سورت کی ابتدا کرنی ہو، کسی بھی سورت کی، چھوٹی ہو یا بڑی، اس کے ساتھ بسم اللہ لازمی ہے۔ اسی طرح آپ نے درود ابراہیمی 7 بار اول آخر پڑھنا ہے، اور 700 بار آپ نے سورہ کوثر کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ دعا کر لیجئے۔ صرف 3 دن کا عمل ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے معمول میں فجر کے بعد پڑھ لیں یا عشاء کے بعد پڑھ لیں، آپ نے 21 بار پڑھنا ہے سورۃ کوثر کو بسم اللہ کے ساتھ۔ آپ 3 دن کے اس عمل کو کر کے آپ اس کی زکوٰۃ ادا کر دیں گے۔ یہ زکوٰۃ صغیر کہلاتی ہے، یعنی چھوٹی زکوٰۃ ہے، 3 دن کا عمل ہے، تھوڑی سی تعداد ہے، صرف 7 تسبیحیں آپ نے پڑھنی ہے 700 بار بسم اللہ کے ساتھ۔ 3 دن میں آپ اس کی زکوٰۃ صغیر ادا کر کے آپ اس کے عامل بن جائیں گے۔ اس کے بعد آپ اس کو 21 بار اپنے عمل میں رکھیں گے اور اس پر مداومت کریں گے باقاعدگی کے ساتھ، بلا ناغہ۔ آپ کہیں بھی ہوں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں باوضو رہ کے۔ اگر آپ کے پاس کوئی وقت صبح یا شام کا نہیں تو آپ دوپہر میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا معمول آپ نے ضرور رکھنا ہے۔ یہ اتنی طاقتور تاثیر والی یہ صورت مبارکہ ہے کہ اس کے جو موکلات ہیں وہ اس تیزی کے ساتھ کام کرتے ہیں کہ
اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے ساتھ آپ اگر تصور کریں گے تو جنات سے بھی اللہ رب العزت آپ کی حفاظت فرمائیں گے، جادو سے، جادوگر سے، ہر دشمن سے، ہر شر سے، ہر فتنے سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ آپ اگر کسی کا تصور رکھ کے اس آیت کو پڑھیں گے، اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے مکمل 21 بار، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت اس ہر قسم کے شر اور فتنے سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے، اور اس کے حلال خیر کثیر اور برکتیں اور رحمتیں آپ پر عطا فرمائیں گے۔ اور سب سے بڑی نعمت جو میں نے پہلے عرض کی کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف فرمائیں گے آپ کو، اور سب سے بڑی جو مومن کے لیے سب سے بڑی جو اس کی دلی مراد ہے اور تمنا ہے، اور سب سے بڑی وہ یہی ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کی دنیا کے اندر بھی زیارت نصیب ہو جائے، اور میدان محشر میں بھی آقا علیہ السلام کے حوض کوثر سے، ان کے دست مبارک سے حوض کوثر کا جام نصیب ہو جائے، اور قیامت کے دن بھی پیارے آقا علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ مومن کو اور کیا چاہیے؟ اللہ رب العزت ہمارے تمام مسائل کو حل فرمائے، اور امت مسلمہ کے تمام روحانی و جسمانی مریضوں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔